کے دو پہلو ہیں، ایک ہے حکومت قائم ہو جانا، حاکم کا آ جانا، اور ایک ہے رعایا اور حاکم کے حقوق۔ یہ معاملہ شرعی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس معاملے میں، اس لیے اس مسئلے میں کسی بھی شخص کی ذاتی رائے، معاشرے کے رسم و رواج، آپ کی سوسائٹی یا آپ کے لیے جو چیزیں طے کر کے آپ کو دے دی گئی ہیں، ان چیزوں کا عمل دخل اس میں نہیں چل سکتا، کیونکہ حکم الہی ہے۔ معاملے کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اتحاد کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اپنے معاملات کو سنبھالنا ہے، اپنے معاشرے کے، اپنی قوم کے، تو ایک لیڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی چیز بنی اسرائیل نے اپنے دور کے نبی سے طلب کی تھی۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ نبی سے کہا کہ کوئی بادشاہ مقرر ہو جائے کہ جس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ ہم پسے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، شرعی طور پہ ایک حاکم ہوگا، اس حاکم کے ساتھ مل کر ہم راہ الہی میں جہاد کریں گے۔ بات لمبی ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کے نبی نے ان کو بتایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اندر بادشاہ چنا ہے۔ طالوت بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے ان میں وہ آدمی نہیں تھا کہ جس قبیلے سے ان کا حکمران طبقہ چلا آ رہا تھا، وہ ایک عام سا فوجی تھا، طاقتور تھا۔ انہوں نے اعتراض کیا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کو حکومت کیسے دی جا سکتی ہے، اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ جو دنیا میں طریقہ کار ہے آج بھی ہے، سرمایہ دار حکومت کرتا ہے، جس کے پاس سرمایہ ہے، تاجر ہے، بڑا کاروباری آدمی ہے، مال پہلے ووٹ خریدنے کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر اپنے طریقے سے بنا لیتا ہے۔ تو حکومت تو جس کے پاس مال ہو۔ تو اللہ کی طرف سے جو جواب دیا گیا ان نبی کے ذریعے سے اس قوم کو، وہ یہ تھا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چنا ہے۔ تم نے اللہ سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کا اختیار یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تم میں طاقتور ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، اور اس کے پاس سمجھداری اور علم و حکمت بھی ہے، جس سے حکومت کے معاملات چلتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کے پاس کوئی شورا ہے، کوئی جس کو اہل علم نے ذکر کیا اہل الحل والعقد، کچھ لوگ مل کر سمجھدار، معاشرے کے پڑھے لکھے، عقل مند، ایماندار، صلاحیت والے، ان کی ایک مشورہ کمیٹی ہو، وہ مل کر اپنے میں سے ایک حاکم کو منتخب کر لیں۔ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے، عادل ہونا، یہ تو تمام شرطیں کسی بھی منصب کے لیے ضروری ہیں، ایمانداری، یہ ساری چیزیں، اس کے بغیر، یہ ان 3 شرطوں کے بغیر کام آگے نہیں بڑھتا۔ مسلمان، عقل مند، بالغ بھی اس میں آ جاتا ہے عقل مند کے ساتھ ساتھ، اور عدالت، ایماندار ہو، سچا ہو، لیکن ساتھ میں حکمران کے لیے 2 شرطیں اور ہیں، وہ یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہیں کہ وہ سمجھدار آدمی ہو، حکومت چلانا جانتا ہو، اور اس کے پاس طاقت ہو، جسمانی صلاحیت بھی ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ حکومتی معاملات کو سنبھال سکتا ہو، جہاد ہے، دیگر معاملات ہیں، کہیں آنا جانا ہے، تو وہ اعصاب کا بھی مضبوط ہو، طاقتور آدمی ہو۔ تو یہ کام جو ہے وہ ان طریقوں سے ایک حاکم منتخب ہو جاتا ہے۔ شریعت نے کوئی خاص طریقہ نہیں دیا کہ یہ طریقہ ہے حکومت میں حاکم کو منتخب کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشورے میں سیدنا عمر نے ان کو کہا کہ آپ کو ہم انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا مسلح دیا تھا، دین کی امامت دی تھی، ہم دنیا کی امامت بھی آپ کو دیتے ہیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ سیدنا عمر کی تعیین سیدنا ابوبکر نے کر دی تھی، بھئی یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد۔ سیدنا عمر نے اپنے بعد 6 لوگوں کی شورا بنائی، 10 مبشرہ میں سے جو باقی تھے اپنے بہنوں کو چھوڑ کے، ان 6 والوں کو بیٹھ کے اختیار ہے اپنے میں سے کوئی ایک چن لے، سمجھدار بڑے لوگ، شروع کے اسلام لائے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے،
اچھی طریقے سے تربیت حاصل کی ہے اور چلتے پھرتے جنتی ہونے کا لقب حاصل کیا ہے. ان میں طے ہو گیا, دو نام سامنے آ گئے, سیدنا عثمان اور سیدنا علی. سیدنا عثمان کے بعد پھر سیدنا علی اسی شورا میں سے منتخب ہو کے آ گئے. شریعت کا کوئی دیا ہوا خاص طریقہ نہیں ہے. اگر اس طریقے مشورے سے اور اس انداز سے تعیین سے پہلے والا خلیفہ بعد والے خلیفے کو متعین کرتے تو ٹھیک ہے, یہ ہے عام حالات میں. لیکن اگر متغلب ایک ہوتا ہے کہ قبضہ کر کے حکومت اس نے حاصل کر لی, علاقے پہ حملہ کیا اور حکومت حاصل کر لی. اب اگر اس نے کوئی زور زبردستی کے ساتھ پاور کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ حکومت حاصل کی ہے, اس کو متغلب کہتے ہیں. حافظ ابن حجر نے دیگر نے علماء نے کتب عقیدہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ اجماع الفقہاء وعلی وجوب طاعت السلطان المتغلب والجہاد معه. اہل علم کا شروع سے اتفاق رہا ہے, علماء کا, پڑھے لکھے لوگوں کا, کہ جو اس طرح زبردستی کہیں پہ اپنی حکومت جما لے, اس حاکم کی بات کو ماننا, اس کی بات کو سننا, یہ سب لوگوں پر واجب ہے, اور اس کے ساتھ مل کر پھر جہاد کرنا. تو کوئی بھی حاکم بن جائے, حکومت بن جائے, اب وہ حاکم ہے. اب یہ مثال ایک جمہوری ہمارے ہاں طریقہ ہے, اس جمہوری طریقے کے اندر بھی سچی بات ہے ہم مطمئن نہیں, یہ طریقہ بالکل خلاف شریعت ہے. اس میں اپوزیشن کا کردار, پارلیمنٹ کا کردار, یہ شرعی اصولوں کے بالکل متصادم ہے. 4 طریقوں سے اس پہ پورا ایک پروگرام ہمارا موجود ہے. جب پچھلے غالباً 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت ایک پورا, یا اس کے بعد کے الیکشن جو ہوئے تھے 2022 میں جو ہوئے تھے, کب 23 میں ہوئے تھے شاید, تو اس میں پورا ایک 23 کے الیکشن میں ہم نے پورا ایک پروگرام ریکارڈ کرایا تھا, 1.5 گھنٹے کا ہے, کہ جمہوریت کن کن طریقوں سے اسلام کے مخالف ہے. لیکن اس سے بھی, اس طریقے سے بھی اگر کوئی حاکم حکومت اختیار کر لیتا ہے, اس کی حکومت بن جاتی ہے, تو وہ شرعی سارے اصول اس کے اوپر فٹ آ جاتے ہیں کہ جو شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ اگر ہے مسلمان حکومت مل گئی ہے, جس طریقے سے بھی ملی, بس یہ 2 شرطیں ہیں, اس کے بعد اس کی بات کو ماننا ہے. پھر اس میں عدالت بھی ختم ہو جاتی ہے, قریش سے ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ الائمۃ من قریش جو اصل حدیث ہے کہ حکومت حاکم بڑا جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا. یہ ساری وہ شرطیں تھیں جو ایک عام حاکم کو منتخب کرنے کے لیے ضروری تھیں. اب حکومت بن گئی. اب اس میں قضیہ اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے جی اب تو چھوٹے چھوٹے ہم ٹکڑے 56-57 اسلامی ملک الگ الگ ٹکڑوں کی شکل میں, تو یہ تو کوئی حکومت نام کی, اسلامی حکومت نام کی چیز نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. جس خطے پر, جس جگہ پر کسی کا بھی اختیار اور پاور آ جائے, شریعت یہ کہتی ہے یہ اس جگہ کا حاکم ہے. ایک وقت میں 2 حکومتیں بھی چل سکتی ہیں الگ الگ, اور اس کی کئی مثالیں صحابہ کے زمانے سے موجود ہیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ایک حکومت تھی, ادھر بنو امیہ کی ایک اپنی حکومت تھی, عبد الملک بن مروان کی. یہ دونوں اپنی اپنی جگہ خلیفہ تھے. جو یہاں ہیں وہ اس خلیفہ کے تابع ہیں, جو وہاں ہیں وہ اس خلیفہ کے تابع ہیں. یہ اپنی اپنی حکومتیں ہیں, ان کے تحت رہنے والے اپنے اپنے حاکم کے فرمانبردار ہوں گے. اس طرح اب یہ جو ٹکڑوں میں ہم بٹ گئے, نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو گئے. اب جو آپ کا حاکم ہے اگر وہ مسلمان ہے, جس طریقے سے بھی آ گیا, اس کو اختیارات حاصل ہو گئے, اب اس کو شرعی احکامات کے مطابق ہم نے لے کر چلنا ہے, جو ہماری دوسری بات ہے. دوسری بات میں یہ ہے کہ حاکم کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, وہ کیا کرے گا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا. حاکم کا کام یہ ہے کہ جب اس کو حکومت مل جائے تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کی آیات کا مجموعہ میں یہ بتاتا ہے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. حکومت ایک ذریعہ ہے, حکومت اصل مقصد نہیں ہے. دین اسلام کا اصل مقصد نہیں تھا. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا. بنی اسرائیل میں انبیاء کے ہوتے ہوئے حاکم حکومت کسی اور کو بھی ملی ہے, تو انبیاء حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے. حکومت ملنے کے بعد حاکم کا کام یہ ہے کہ نظام صلاۃ, اقامت الصلاۃ, نظام زکوٰۃ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکی کا حکم اور برائیوں سے روکنے کا نظام ایک اس نے قائم کرنا ہے. اس کی ذمہ داری ہے, جس کو اگر آپ موٹی سی عبارت میں آپ کہیں تو اس نے شریعت کو قائم کرنا ہے, اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے, حدود کو قائم کرنا ہے. نمبر 2, اس کے اندر یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے بہت ساری چیزیں, نماز, نظام زکوٰۃ کہ جو زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے وہ بیت المال میں جائے گی, اس کی تقسیم, نظام امر بالمعروف, نظام نہی عن المنکر, اسی کے تحت حدود کا قیام, اسی کے ذریعے اقامت العدل. نمبر 4 کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم ہو.
شرعی احکامات کی تنفیذ ہو، تنفیذ الاحکام الشرعیہ، لوگوں کی جان مال عزت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو شخص کلمہ پڑھ لیتا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لیں، اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ان کی جان مال عزت کی ذمہ داری میری ہے، وحسابہم علی اللہ، یہ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ جان مال عزت کی حفاظت کی اس نے ذمہ داری کرنی ہے پوری۔ معاشرے کا اپنے مسلمانوں کی سرحدوں کا دفاع، نمبر 6۔ نمبر 7 جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، اور اس کے ساتھ الامام جنہ یقاتل من ورائہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم جو ہے نا ایک ڈھال کی مانند ہوتا ہے، اس کو آگے رکھ کے اس کے پیچھے رہ کر لڑا جاتا ہے اس کی احکامات کے مطابق، اس کے آرڈر کے مطابق، کیونکہ بغیر قیادت کے تو ایک احتجاج نہیں ہو سکتا، بغیر قیادت کے جہاد کیسے ہوگا؟ جہاد کے لیے حاکم ہونا ضروری ہے، جو ہم نے بھی سورہ بقرہ کی بنی اسرائیل کے واقعے کے اندر آغاز میں جو آیات پیش کی وہ اسی قضیے میں بھی تھی کہ جہاد کرنا ہے تو پہلے ایک حاکم ہو، ایک حکومت ہو، ایک بادشاہ ہو۔ اور بھی چیزیں اہل علم نے اس کے اندر ذکر کی ہیں۔ اب آئیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ حاکم نہیں کر رہا، اس کے جو معاملات ہیں وہ جان مال عزت کی حفاظت نہیں ہو رہی، وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہے، وہ اس انداز میں دین کی خدمت نہیں کر رہا، حدود پامال ہو رہی ہیں، چور لٹیرے گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، 5 فرامین بخاری مسلم کی حدیث ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن کی روشنی میں چند چیزیں ہمیں سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره، مسلمان آدمی پر سمع اور طاعت ضروری ہے ان معاملات میں، چاہے وہ اس کو اچھے لگیں چاہے برے لگیں، اپنے حاکم کی طرف سے۔ سمع اور طاعت کسے کہتے ہیں؟ سمع سماعت سے سننے کو، طاعت کہتے ہیں ماننے کو۔ یہ الگ الگ یوں تھوڑی سی بن جاتی ہیں کہ حاکم حکومت آپ کو جو کہہ رہی ہے آپ نے اس کو بڑے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور دوسرے مرحلے پر طاعت، اس کی بات کو ماننا ہے، حاکم کی بات کو ماننا ہے، چاہے وہ آپ کے حق میں ہو آپ کے خلاف ہو۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی تھی، جو وہ فی مکرہینا، کہ ہم چاہے کشادگی میں ہوں، تنگی میں ہوں، عسر میں ہوں، یسر میں، تکلیف میں، آسانی میں، بات سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم نے بات ماننی ہے حاکم کی، فیما احب و کریہا، بات بھی ماننی ہے اور طاعت بھی کرنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کرنی ہے؟ میں کیوں مانوں کسی کی؟ یہ نظام ہمیں شریعت نے دیا ہے۔ یہ نظام صلات کے ذریعے سے بھی بڑی ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ بعض دفعہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ 4 رکعت 8 منٹ میں بھی پڑھا دیتا ہے، آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ جلدی پڑھنی ہے۔ بعض دفعہ نارمل 12-13 منٹ میں، بعض دفعہ 17-18 منٹ میں۔ آپ جیسی بھی حالت میں ہو آپ نے چلنا اسی کے ساتھ ہے، وہ چاہے 8 منٹ میں پڑھائے، وہ چاہے 18 منٹ میں پڑھائے۔ آپ اپنی مرضی سے نہ پہلے رکوع کریں گے نہ سجدہ کریں گے۔ یہ ایک نماز کی صرف یہ مقصد نہیں ہے جماعت کا، لیکن یہ مقصد بھی حاصل ہوتا ہے کہ پیچھے چلنا سیکھو، اور اس لیے کہ حکمران کی اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کہلاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت مانے بات کو مانو، آرڈر کو ان کے مانو، اس میں چون چرانی ہوتی، کیوں اللہ کو میں کہوں، اللہ میں کیوں مانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کہوں کیوں مانوں، اگر یہ کیوں اللہ اور اس کے رسول سے ہو جائے تو ایمان گیا۔ اور اولو الامر کی بھی مانو، جو کہ علماء بھی ہیں اور حکام بھی ہیں، آپ کے حاکم بھی ہیں۔ یہ اللہ نے حکم دیا قرآن مجید میں سورہ نساء میں، ان کی بات اس لیے ماننی ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کہ اس نے مجھے کوئی حکومت دے دی، مجھے کوئی سرکاری نوکری مل جائے گی، اس پارٹی کا اگر بندہ ہے، اس کو ہم نے ووٹ دیا ہے، یہ ہمارے کام کروا دے گا، فیما احب و کریہ الا ان یؤمر بمعصیہ، ہاں یہ ایک قید کے ساتھ ہے کہ حاکم کی سمع اور طاعت ہے نمبر 1، لیکن اس قید کے ساتھ کہ اگر وہ کوئی حکم دے معصیت کا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا، فَإِن امروا بمعصیہ فلا سمع ولا طاعہ، اگر ان لوگوں کو حکمران کی طرف سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی بات کہی جائے گی، نہ حاکم کی بات سننی ہے اور نہ حاکم کی بات ماننی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت حاکم کی اطاعت ہے۔ 2 باتیں ثابت ہو گئیں۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ حاکم کے ساتھ انسان جو ہے، کوئی اس کی طرف سے برائی، کوئی ہمارے خلاف فیصلہ آ رہا ہے،
اس پر صبر کرنا ہے. من رأى من امیرہ شیئا ما یکرہہ، اپنے حاکم سے، اپنے حکومت سے انسان کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کو ناپسند ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فلیصبر، حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے صبر کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص فَإِنْ خَرَجَ مِنْ طَاعَةِ فَمَنْ نَزَعَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا، جس نے حکومت سے، حاکم سے ایک بالش بھی اپنے ہاتھ کو، بیعت کو ختم کر دیا، پیچھے ہٹ گیا، فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، اگر یہ مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا. اس لیے حکومت کے ماتحت رہنے کا تصور بھی لازمی ہے، جس کو بیعت کہتے ہیں، اور حاکم کی بات کو ماننا بھی لازمی ہے، سننا بھی لازمی ہے، معروف کے ساتھ، اور اس کی طرف سے آنے والے ناپسندیدہ معاملات میں صبر کرنا ہے. تیسری حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود کی، بخاری مسلم کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون بعدی اثرات و امور تنکرونها، میرے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس میں تم ترجیحات دیکھو گے، ایسے معاملات دیکھو گے جو تمہیں شرعی طور پر ناپسندیدہ لگیں گے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. اثارہ کہتے ہیں تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی، عہدے بھی دوسروں کو ملیں گے، مال بھی دوسروں کو ملے گا، تمہیں حیثیت نہیں ملے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسی صورتحال میں جب حاکم ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہو اور ہمیں حقوق ہی نہ مل رہے ہوں، ہمیں ہماری چیزیں، ہمارے مطالبے نہ مل رہے ہوں، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یہ بات ہمیں بڑی مشکل سے ہضم ہوتی ہے، کیونکہ جس ماحول اور معاشرے میں ہماری تربیت ہوئی ہے وہاں یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے تو اٹھنا چاہیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ظلم کے خلاف جو آواز نہیں اٹھاتا یہ ظالم سے بڑا ظالم ہے، ہمیں معاشرہ سکھاتا ہے. جمہوریت کی گود میں ہم پلے بڑے ہیں، وہاں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بس حکومت کی مخالفت کرنا یہ جمہوریت کا حسن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حقوق غصب کیے جا رہے ہو، اثرہ جس کو کہتے ہیں، تو تم نے تؤدون الحق الذی علیکم، جو حقوق، جو ذمہ داریاں تم پر ہیں وہ تم نے ادا کرنی ہے اپنے حاکم کی. اگر وہ تم نے نہیں کی پھر سوال ہے تم سے. اور جو تمہارے حقوق ہیں جو حاکم نے ادا کرنے تھے وہ نہیں کر رہا، ظلم کر رہا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اللہ سے مانگنا، جو تمہارے حقوق حاکم نہیں دے رہا وہ اللہ سے مانگ لینا، اللہ تمہیں دے گا. نہیں بھی ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرمان میں ہے کہ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى اللَّهِ، یہ اثرہ، یہ ترجیحات کا سلسلہ تمہیں ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، یہ تمہیں پیچھا نہیں چھوڑے گا. حکومتوں کی طرف سے معاملات ہوتے رہیں گے، تم نے اتنا صبر کرنا، اتنا، یہاں تک کہ حوض پر آ کر مجھ سے مل لینا، یعنی مرتے دم تک صبر ہی کرنا ہے. دوسرا کوئی آپشن دیا نہیں گیا ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو حکمران کی ایسی باتوں پر جس میں آپ کو ظلم اور زیادتی نظر آتی ہے عام احکامات میں، اس میں انسان کو صبر کی تعلیم ہے. یہ جو آج کل نعرے لگ رہے ہیں، جین زی، نیپال، انڈیا، بنگلہ دیش، اٹھو نکلو، شور شرابہ، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ، اور بہت سی جگہوں پر ہوا بھی، یہ ہمیں دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے میڈیا پہ، لیکن اس کے پیچھے بعد میں کہانیاں سامنے آتی ہیں کہ کوئی اور ملک تھا جس نے کام کروایا، کوئی پیچھے پوری پلاننگ تھی جن کے تھرو یہ کام ہوا. ورنہ میں نے کہا ایک احتجاج بھی بغیر لیڈرشپ کے نہیں ہو سکتا، ایک احتجاج بھی نہیں ہو سکتا. گلی میں 4 لوگ اکٹھے ہو کے کوئی نعرے بازی نہیں کر سکتے بغیر لیڈرشپ کے. اتنا بڑا احتجاج ممکن نہیں، اور اس کے پیچھے اور مقاصد ہوتے ہیں. 12-13 سال پہلے، 15 سال پہلے یہ جو عرب بہار کے نام سے ہوا اٹھی تھی، لیبیا اس میں تباہ ہوا، شام تباہ ہوا، عراق تباہ ہوا، یہ آپ کا لبنان تباہ ہوا. کوئی ملک، لیبیا کی میں کئی جگہ مثال دیتا ہوں، لیبیا حالانکہ قذافی وہ آدمی تھا کہ جس کی کئی اہل علم نے تکفیر تک کیا، اب ہم اس پہ آگے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کافر ہے، لیکن اس کی حکومت میں آپ یقین جانیے کہ لیبیا کی آج بھی، اگر کسی کو میری بات جھوٹ لگے گوگل کر کے دیکھ لے، لیبیا کے کسی گھر میں بجلی کا بل نہیں آتا تھا. بجلی پورے ملک کی فری تھی، تعلیم پورے ملک میں یکساں اور فری، کسی بچے سے تعلیم کی کوئی فیس نہیں تھی، صحت فری، اسپتال نظام فری، بالکل فری سب کے لیے. پھر کیا ہوا جی؟ انقلاب. کیا نہیں مل رہا آپ کو؟ اس نے کوئی آپ کی مسجد بند کی تھی، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا تھا اس نے. حالانکہ میں نے ذکر کیا کئی ایک اہل علم نے اس کی تکفیر کی کہ آدمی کافر ہے، باوجود اس کے، ہم اس مسئلے پہ آگے بات کرتے ہیں. لیکن وہ جو ایک مسئلہ ہمیں سکھایا گیا، نہیں جی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ. آج جیسے ہمارے ملک میں بجلی نہیں ہوتی نا گھنٹوں گھنٹوں، بل اسی طرح ان کے زیادہ آتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں ان کو بجلی نصیب نہیں ہوتی. امن و امان نام کی چیز ان کے ملک سے ختم ہو گئی ہے. لٹیرے عام، وہی لوٹ مار، جو ہمارے ملک کا حال ہے، سیم یہ سچویشن وہاں لیبیا میں کر دی گئی ہے. 15 سال پہلے وہ لوگ چین اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے. اس
احتجاج اور حقوق اور ظالم کا ظلم اور ان کھڑے ہوئے، نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ شرعی مقاصد ہیں، اصل میں جو بات سمجھنے کی نا، شرعی مقاصد ہیں۔ حکومت کا قیام اس لیے ہے کہ امن قائم ہو، حاکم کی ذمہ داریوں میں کہ وہ امن قائم کرے، اور جب آپ امن کو توڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو، تم نے حقوق ادا کرنے ہیں اور جو اپنے حقوق ہیں وہ اللہ سے مانگ لو۔ چوتھی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو عموماً اس قسم کی احادیث بیان کرتے ہیں جس میں فتنوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے تاکہ اس سے بچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد ایسے ائمہ ہوں گے لا یہتدون بہدایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ میری رہنمائی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، اس کے مطابق نہیں، ولا یستنون بسنتی، میرے طریقے کے مطابق نہیں چلیں گے۔ حکومتی معاملات ہوں، ذاتی معاملات ہوں، وہ طریقہ ان کا عجیب ہی ہوگا۔ اور اس قسم کے وہ لوگ ہوں گے حکمران، وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، انسانی جسمانی، یہ جو انسانی جثہ ہے اس کے اندر جو دل ہوگا وہ شیطانی دل ہوگا ان کا، ایسے لوگ ہوں گے شیطانی دل والے، انسان کے جسم کے اندر شیطانی دل، کوئی شریعت کے احکامات، کوئی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا اگر موقع ہو، ایسے حالات ہوں کیا کریں؟ آپ فرمائے اسمعوا واطیعوا، حاکم کی بات سننا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ یا ضَرَبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ یا أَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، بات سننا، اگر وہ تمہیں پیٹھ پہ کوڑے مارے، وہ تمہارے مال کو چھین لے، تب بھی اس کی بات ماننا۔ ذاتی حقوق کے معاملے میں انسان کو اٹھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہے، آپ کا روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یقین جانے دکھ مجھے بھی ہے، تکلیف مجھے بھی ہے، میں بھی آپ کے پیچھے رہوں، مجھے کوئی حکومت سے پیسے نہیں ملتے کہ پیٹرول بھروا لوں، میں بھی اسی طرح آپ کی طرح کر رہا ہوں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اندر غصہ میرے بھی آتا ہے، اور صبر اسی چیز کا نام ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ جو ہمیں شریعت نے حکم دیا نا کنٹرول کرنے کا، وہ یہی ہے صبر، زبان پہ کچھ نہ آئے۔ جب زبان پہ آ گیا تو صبر نہیں رہا، ظلم آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، دل تو میرا بھی وہی چاہتا ہے جو آپ کا چاہتا ہے، لیکن بندہ وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، وہ اپنی خواہش پر، اپنے جذبات پر، اپنے غصے پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فوقیت دیتا ہے۔ یہ نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں، اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، احتجاج باہر یہ وہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آخری حدیث جو اس ضمن میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیار ائمتکم، تمہارے بہترین ائمہ جو ہوں گے، تمہارے حکمران، وہ ہوں گے الذین یحبونکم والذین تحبونہم ویحبونکم، جن سے تم بھی محبت کرتے ہو اور وہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں، وتصلون علیہم ویصلون علیکم، تم ان کے لیے دعا کرتے ہو، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اگر حاکم اچھا آدمی ہو تو اس کے لیے دعا کرنا، اور اچھا نہ بھی ہو تو اس کی ہدایت کی اور خیر خواہی کی دعا کرنا ضروری ہے۔ یہ ہم پر لازمی ہے، حکمرانوں کے حقوق ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ امام احمد رحمہ اللہ، حالانکہ ان کو سزا دی گئی تقریباً کچھ نہیں، ان کے اوپر جو سزاؤں کے پہاڑ توڑے گئے، 14 سال کا عرصہ تھا، ان کو آن آف جیل کے اندر رہے، کوڑے مارے گئے، تکلیفیں دی گئیں، اور ناحق ان کی دعویٰ، ان کی بات بالکل درست تھی۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے اللہ نے میری ایک دعا ہے جو قبول فرمائے گا، ایک دعا تو میں اپنے حاکم کے لیے کروں گا، اللہ اس کی اصلاح کر دے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی اس کا تصور انسان کو نہیں، اتنی سزاؤں کے بعد۔ اور تو حاکم کے لیے، حاکم کے حقوق ہے، اس کے لیے دعا کرنا، اس کو نصیحت کرنا۔ اور تمہارے بدترین ائمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، وہ ہیں کہ جن سے تم نفرت کرتے ہو تم سے نفرت کرتے ہیں، تم ان پہ لعنت کرتے ہو تم پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ بدترین لوگ ہیں، ہم معاشرہ کر رہا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ آتے ہیں آپ کو گالیاں دے کر جاتے ہیں، حکمران آپ چور ہیں، آپ ٹیکس چور ہیں، اس لیے ہم پیٹرول کے ریٹ بڑھا رہے ہیں، وہ آپ کو کوس رہے ہیں، آپ ان کو کوس رہے ہیں، بدترین حکمران ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اس سچویشن میں کیا ہم ان کی جو بیعت ہے، ہم نے ان کو جو حاکم مانا ہے، وہ توڑ نہ دیں، نکل جائیں، احتجاج کے نہیں ہو تمہاری حکومت ہم گرا دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک یہ نظام صلاۃ قائم کیے ہوئے ہیں، نماز کے معاملات جاری ہیں، تب تک 2 مرتبہ فرمایا لا ما قاموا فیکم الصلاۃ، جب تک یہ نماز کا نظام تمہارے اندر قائم رکھے ہوئے تمہیں اس کام کی اجازت نہیں ہے۔
الا یہ کہ کوئی آدمی یہ دیکھے کہ اپنے حاکم سے کہ وہ تم پر مسلط ہوا ہے یا آ گیا ہے من ولی علی المسلمین یا علیکم والن، اور پھر وہ اللہ کی معصیت سے کوئی کام کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے اس کی معصیت کو کراہت کے ساتھ دیکھے۔ کراہت کیا ہے؟ نفرت۔ دل سے بھی، زبان سے کر سکتا ہے، زبان سے کرے، ہاتھ سے حاکم کو جا کر کچھ کہہ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، یہ سب کرنے کی اس کو اجازت ہے شرعی ضابطے میں۔ اسی لیے حاکم کو جو نصیحت کرنی ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے میں چلاؤں، ایک دھواں دار تقریر کروں، آپ کو بڑا اچھا لگے گا آپ کے کانوں کو، کیونکہ جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ میں سنا رہا ہوں، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باہر نکل کے میں نے بھی اتنے کے پیٹرول ڈلوانا جتنے کا آپ نے ڈلوانا ہے، باہر نکل کے میں نے بھی وہی ٹیکس بھرنا ہے جو آپ نے بھرنا ہے، بس زندگی ایسی مزے مزے میں ہم سب کی چاہیے، احتجاج ریلیاں شیلیاں سب ہوتی رہتی ہیں، نتیجہ کچھ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات اور تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے مدد بھی نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کراہت کے ساتھ اس معاملے کو رکھا جائے جب تک وہ نظام صلاۃ تمہارے اندر قائم کیا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حاکم کی نصیحت اس کے ساتھ ہو، اس کو سمجھایا جائے پیار محبت سے، آخری چیز اس کے ساتھ مل کر جہاد کیا جائے۔ اور جو حدیث عبادہ بن صامت مشہور ترین ہے کہ جب صحابہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی کوئی طریقہ ہو کہ اس حاکم کو ہٹانا ہو، نہیں ہے، نہیں چل پا رہا، فرمایا نہیں الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان۔ ایک تو یہ کہ تم اس حاکم میں خود دیکھو کہ اس نے صریح کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ کچھ چیزیں کفر ہیں، قرآن و حدیث میں ہمیں معلوم ہے کہ کفر ہیں، لیکن کچھ اسلامی فرقے اس کفر کو اسلام بنا کے پیش کر رہے ہیں، اس شرک کو اسلام بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اس صریح کفر نہ رہا پھر، کیونکہ وہ ان کے نزدیک وہ جو حاکم وہ کام کر رہا ہے شرکیہ کفریہ بدعتی، وہ اس کو اسلام سمجھ کے کر رہا ہے۔ اب جب یہ کفر بواہ نہیں ہے تو اس کے خلاف نکلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کفر بواہ یہ باقاعدہ کسی مورتی کے سامنے جا کے ماتھا ٹیک دے، سب کے نزدیک، سارے مسلمان فرقوں کے نزدیک شرک کفر ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا اگر وہ کر دے اور پھر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان ہو، طاقت بھی ہو اس کو ہٹانے کی، کیونکہ اگر اٹھ کھڑے ہونے کے بعد مزید فساد برپا ہوا تو شریعت کے سارے فقہاء نے، اہل علم نے اپنی کتابوں میں فقہ کی اہل علم لکھتے آئے کتب عقیدہ کے اندر کہ اگر حاکم کافر ہو، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے میں زیادہ فساد کا اندیشہ ہو تو لوگوں کو چاہیے پھر بھی صبر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جس اذیت میں ابھی جی رہے ہیں اس سے بڑھ کر اذیت آ گئی تو فائدہ، کیونکہ حکومت کا معاملہ تو انسان نظام امن کے ساتھ رہے، اس لیے اس کے اوپر خروج بھی نہیں کرنا۔ اس کے خلاف خروج کی شکل اسلحے کے ساتھ بھی ہے، خروج کی شکل زبانی بھی ہے۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے اصل میں۔ میں جب شروع کر دیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اتنے میں پورا نہیں ہوگا جتنا میں نے کہا۔ کبھی انشاءاللہ کہیں اور ہوا اس کو ذرا تفصیل سے پھر بیان کریں گے۔ مختصراً گزارش اس لیے کرنی تھی کیونکہ یہ چیز ہمارا میڈیا بڑا اچھال کے دکھا رہا ہوتا ہے، اور یہ جو باتیں میں نے کی ہیں نا، یہ آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملیں گی، دبی سے۔ آپ کو بھی بہت سے لوگوں کو بری لگ رہی ہوں گی، آپ میں سے بہت سے لوگ ہضم نہیں کر پا رہے ہوں گے باتیں، لیکن میں نے جو بھی بات کی ہے یہ میں نے اپنے اللہ کا دین سمجھ کے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے وہ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، وہ دین میں نے بیان کیا۔ میں نے کوئی اپنی بات نہیں کی، جو بھی ذکر کیے بخاری مسلم کی حدیث، میں نے 6 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی، 5 کہا تھا، 6 ٹوٹل ذکر کیے بالترتیب۔ اور اس مسئلے میں اور بھی حدیثیں ہیں، یہ کوئی میری اپنے گھر سے پیدا کی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، جس پر صحابہ نے سوال بھی کہ اللہ کے نبی ایسا ہو تو ہم کیا کریں۔ بس ایک شکل ہے کہ حاکم کوئی ایسے معاملے میں لوگوں کو آرڈر جاری کر دے، کوئی ایسا فیصلہ کر دے، لوگوں کو ایسی چیز کی، ایسی باتوں کی ترویج کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہیں۔ سودی معاملات ہو گئے، سودی اسکیمیں آ رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کوئی بدعات اور خرافات، 12 ربیع الاول پہ جشن میلاد منانا، اس دن یہ کرنا، اس دن یہ کرنا۔ تو جب وہ لوگوں میں اس کام کو حاکم کی طرف سے رائج کیا جائے گا تو اس کا رد بھی علل اعلان کیا جائے گا لوگوں کو بتانے کے لیے، تاکہ لوگ اس منکر سے بچیں۔ یہ ایک واحد شکل ہے جس میں حکمران کے کیے ہوئے فیصلوں کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ان فیصلوں کا، ان معاملات کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ اس پر عمل کریں گے حاکم کی اطاعت سمجھتے ہوئے۔ تو لوگوں کو بتانا کہ یہاں پر حاکم کی اطاعت نہیں ہے، کیونکہ معروف نہیں ہے، معصیہ ہے۔ اس پر اہل علم کے اقوال موجود ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ یہ بڑا نازک اور باریک مسئلہ ہے۔ جوش میں آ کے عموماً ہم اس طرح کے نعروں کے اندر آ کے بعد میں جو احتجاج والے ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے ہم تو استعمال ہو گئے۔ وہ جو لیڈر جو ہمیں چلا رہا تھا نا،
وہ تو اپنے فائدے وائدے لے کے جو اس نے سیٹلمنٹ کرنی تھی وہ کر کے نکل گیا، بیچ میں عوام کھڑی بیوقوف بنتی رہ گئی۔ اس لیے بڑی سمجھداری کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ جو شرعی احکامات ہیں وہ جوش اور جذبے پر، وہ جدید معاشرے کے سارے اصولوں پر، وہ دنیا کے بنائے ہوئے جمہوری نظام پر، ہماری خواہشات پر، ہماری تربیت پر، ہمارے غصے پر، ہمارے اوپر ہوئے ظلم پر، سب پر فوقیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ میں نے آپ کو اللہ کا دین سمجھ کے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ یہ یقین جانیے آپ میں سے جو بزرگ حضرات ہیں 60 سے اوپر والے، 70 والے، یہ دیکھ رہے ہیں حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اسی طرح کے معاملات، یہی سارے ایشوز ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے آ رہے ہیں۔ بدلہ کچھ بھی نہیں ہے، شور شرابہ سالوں سے جاری ہے، یہ دھرنے احتجاجات چلتے رہتے ہیں، گالم گلوچ بھی چلتی رہتی ہے، ہر کوئی آتا ہے وہ دوسرے کے اوپر جو جس پارٹی والا ہوتا ہے دوسروں کو گالیاں دیتا رہتا ہے، اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ جب نتیجہ یہ ہے کہ ملنا کچھ بھی نہیں ہے تو انسان کم سے کم اپنی زبان کو بند رکھ کے اپنے نامہ اعمال کی حفاظت کر لے، کیونکہ جو بھی میں اپنی زبان سے کہوں گا، چاہے وہ کسی حکومت کے، حاکم کے، پارٹی لیڈر کے، کسی کے بھی متعلق ہو، وہ درج ہوگا نام اعمال کے اندر، اس کا کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آپ اپنے نام اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر پورا اس کو پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ کی خاطر میں نے باتیں عرض کی ہیں، اپنی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر یہ باتیں، کل قیامت کے دن اپنے آپ کو کامیاب کروانے کے لیے، آپ کو کامیاب کروانے کے لیے باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر بھی دے، ہمت بھی دے، توفیق بھی دے۔